ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک دور ہوں صدیوں میں پھیل جاؤں گا، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا۔ میں ہوں وہاب کشمیری۔ ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک نیا سلسلہ خاموشیوں کی آواز۔ سنیے ان کتابوں کے بولتے لفظ جنہیں آپ سے دور رکھنے کے لیے پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں ان پر پابندی عائد ہے۔ محمد مقبول بٹ شہید بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ کی تحصیل ہندواڑہ کے گاؤں تریگام میں 18 فروری 1938 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام غلام قادر بٹ تھا جو محنت پیشہ آدمی تھے۔ مقبول بٹ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی، جبکہ BA سینٹ جوزف کالج بارہمولہ سے کیا۔ اسکول اور کالج کے زمانے میں مقبول بٹ تحریکی و سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اس نوجوان کی انہی سرگرمیوں کو دیکھ کر کالج کے ایک عیسائی پرنسپل مسٹر شنگسن نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ نوجوان کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے گا یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ مقبول بٹ نے جب BA کا امتحان دیا، اس وقت وادی کشمیر شیخ عبداللہ کی گرفتاری کے سبب شدید ہنگاموں کی لپیٹ میں تھی۔ چنانچہ BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ 1958 کو اپنے چچا عبدالعزیز کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کر کے آزاد کشمیر میں داخل ہو گئے۔ جہاں پاکستان کے سرحدی محافظوں نے انہیں پوچھ گچھ کے لیے مظفرآباد قلعے میں نظر بند کر دیا۔ رہائی کے بعد مقبول بٹ پشاور میں سکون پذیر ہوئے، جہاں محبت خان نامی ایک کشمیری کی وساطت سے انہیں پشاور یونیورسٹی میں MA میں داخلہ مل گیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ پشاور سے شائع ہونے والے ایک اخبار انجام میں بھی کام کرتے رہے۔ انہوں نے ایک ہفتہ وار رسالہ خبر ویکلی شروع کیا، لیکن اسے مالی مجبوریوں کے سبب جاری نہ رکھ سکے۔ آپ نے پشاور یونیورسٹی سے MA اردو اور MA صحافت کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1961 میں ان کی شادی ایک قرابت دار خاتون راجہ بیگم سے ہوئی، جس سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹے جاوید مقبول اور شوکت مقبول پیدا ہوئے۔ مقبول بٹ نے KH خورشید کے دور صدارت میں 1960 میں BD سسٹم کے تحت ہونے والے آزاد کشمیر کے پہلے بلدیاتی انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ 1965 میں انہوں نے ایک اسکول معلمہ ذاکرہ بیگم سے شادی کی، جس سے ایک بیٹی لبنہ مقبول پیدا ہوئی۔ 1965 میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے محاذ رائے شماری کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اپریل 1965 کو سیالکوٹ کے مقام پر محاذ کا پہلا کنونشن منعقد ہوا، جس میں مقبول بٹ محاذ کے پبلسٹی سیکریٹری منتخب ہوئے۔ کنونشن سے فارغ ہونے کے بعد محاذ کے مرکزی عہدیداروں نے سیالکوٹ اور جموں کے مابین سوچیت گڑھ کے بارڈر پر جا کر مقبوضہ کشمیر کی مٹی ہاتھ میں اٹھا کر حلف اٹھایا کہ وہ اس دھرتی کی عزت و آزادی کے لیے جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں۔ مقبول بٹ اور ان کے ایک دوست امان اللہ خان نے 13 اگست 1965 کو محاذ کی ایک خفیہ مسلح ونگ NLF کی بنیاد رکھی، جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو مسلح تربیت دے کر بھارت کی قابض افواج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جائے۔
مقبول بٹ نے NLF کے پلیٹ فارم سے کشمیر کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کے نظریے اور راستے کا تعین کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آزادی مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ غاصب قوتوں سے آزادی چھین کر لینی پڑتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیری ہتھیار اٹھا کر قابض افواج کے خلاف نہیں لڑیں گے، اس وقت تک کشمیر کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بھارت کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کرنے کے لیے وہ جون 1966 کو اپنے چند ساتھیوں میجر امان اللہ خان، صوبیدار کالا خان اور اورنگزیب شہید ساکن گلگت کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کر کے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے، جہاں 3 ماہ تک وہ خفیہ طور پر تنظیم سازی کرتے رہے اور نوجوانوں کو مادر وطن کی آزادی کے لیے عملی میدان میں اترنے کی دعوت دیتے رہے۔ بالآخر ایک مارکے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے اور انہیں سینٹرل جیل سری نگر میں قید کر دیا گیا۔ ان کا ایک ساتھی اورنگزیب اس مارکے میں شہید ہو گیا۔ مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں پر بغاوت پھیلانے کی جرم میں مقدمہ قائم کیا گیا۔ کشمیر ہائی کورٹ کے ایک جج نیل کنٹھ گنجو نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ مقبول بٹ نے سزائے موت سنانے والے جج کو عدالت کے کٹہرے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، جج صاحب، وہ رسی ابھی تیار نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کے لیے پھانسی کا پھندا بن سکے۔